اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورہ زمر آیت 9۔ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عاقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مشرکین کے سلسلے میں اور ان کے موقف کے سلسلے میں بات ہوتی رہی، اور اس کے بعد فرمایا کیا مشرکین بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، قیام کی حالت میں عبادت کرتے ہیں۔ قائما یحذر الآخرہ، ادھر عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت کے ساتھ یحذر، خوف بھی رکھتے ہیں، وَيَرْجُو، اور امید بھی رکھتے ہیں۔ تین باتیں، ایک تو عبادت گزار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہونے کے بعد اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، ہاں جیسا کون ہو سکتا ہے، یا اپنے موقف پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ یحذر، عبادت بھی کرتے ہیں اور خوف بھی دل میں رکھتے ہیں، اپنی عبادت کو ہیچ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور ادھر سے ڈر ہے اور ادھر سے رجا ہے، خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ بندگی کے آداب ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ عبادت میں ذکر فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، حالت سجدے میں، حالت قیام میں۔ عبادت کے دو رکن کا ذکر ہے، سجدہ اور قیام۔ اس قسم کی عبادت کو قیمت حاصل ہے، اور دوسرا ہے وہ رات کی تاریکیوں میں آناء اللیل، رات کی تاریکیوں میں عبادت کرنے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ رات کی تاریکیوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے حجرے میں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں،
مستحب ہے کہ تہجد اور نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھی جائے۔ واجب نمازوں کے لیے مسجد میں پڑھنا فضیلت ہے، مستحب نمازوں کے لیے گھر میں۔ ایک بندہ خدا عبادت کرتا ہے گھر کے اپنے حجرے میں، تاریکی میں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ اس قسم کے جو آناء اللیل، رات کی تاریکیوں میں کسی کی نظر نہیں پڑتی، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، صرف اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس عبادت کو قیمت حاصل ہے۔ دوسرا موقف، ایک تو عبادت جو ہے وہ آناء اللیل ساجدا و قائما، دوسرا یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا موقف، موقف کیا ہے بندے کا؟ بندے کا شعور، موقف اور اس کی جو بینش ہے، اس کے تحت وہ خائف بھی رہتا ہے، امیدوار بھی ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں، خوف و امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بندگی کے آداب۔ بندگی کے اہم ترین آداب میں سے خوف اور امید کے درمیان میں ہونا، اس لیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ صرف خوف رکھتا ہے، یار میں نے تو جہنم ہی جانا ہے، اجے میں تو یہ ہوں وہ ہوں سو ہوں، یہ شخص جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ وہ عمل نہیں کرتا ہے، اور اس سے زیادہ جو بد عملی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ آیات ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، مایوس خواہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو، پھر بھی مایوس نہیں ہونا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس بندے کی نافرمانی سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کی نافرمانی اتنی ہوگی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی حد و حدود میں نہیں آتی۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس یأس جو ہے وہ کفر ہے۔ اور دوسری طرف سے وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، يَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت کا خوف ہے۔ جی، آخرت کا خوف وہ ہم لوگوں کے دل میں آخرت کا تصور مشکل سے آتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں آخرت کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، نہایت قابل توجہ ہے۔ مشرکین کی جو رائے ہے، مشرکین کا مذہب، مشرکین کو کوئی مذہب کے طور پر شرک کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مشرکین کا جو موقف ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو ارباب ہے، رب، کئی رب ہے، وہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے، یہ روزی کے لیے، فتح و نصرت کے لیے، اولاد کے لیے، وغیرہ وغیرہ کے لیے یہ رب ہوتے ہیں۔ آخرت تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہی دنیا ہے، کوئی آخرت و آخرت نہیں ہوتا۔ مشرکین کے لیے آخرت کا خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ منکر آخرت ہے، لہٰذا آخرت کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے معاشروں میں بھی آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کا منکر بھی نہیں ہے، لیکن آخرت کا خوف نہ ہونے میں منکرین کے برابر ہے۔
آپ اگر پوچھیں ان سے آپ کو آخرت کے بارے میں فکر ہے، آخرت کے بارے میں مجھے کیا فکر ہے؟ ہاں جی، ہم کو تو نجات ملنا ہے، جنت تو ہماری ملکیت ہے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہو، وہ بے فکر ہوتے ہیں، کوئی خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا آخرت کے۔ مشرکین کے تقریباً نزدیک ہے، مشرکین منکر آخرت بھی اور آخرت کا خوف بھی، منکر بھی تھا اور بے خوف بھی۔ یہ منکر نہیں ہے لیکن بے خوف میں مشرکین کی طرح ہے، میں کوئی خوف نہیں، آخرت کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ائمہ معصومین انبیاء خوف رکھتے ہیں اور یہ صاحب بے خوف ہے، وجہ معلوم ہے نا، وجہ وہ ایمان ہے ان کو آخرت کے اوپر، آخرت کے یوم الفزع الاکبر، فزع اکبر خوف کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، وہ مالک یوم الدین پر آتے تو رنگ تغیر ہوتا۔ یہ زین العابدین سید الساجدین، قیامت کے دن این سید الساجدین، تو وہ انبیاء اپنے صفوں میں، فرشتے اپنے صفوں میں دیکھیں، لیکن ان میں سے علی ابن الحسین سید الساجدین کے عنوان سے اٹھیں گے، ان کو خوف ہے یوم الدین سے، اور اس صاحب کو کوئی خوف نہیں۔ یہ نہایت قابل توجہ ہے، ہمارے معاشرے میں تصور آخرت نہ ہونے کے برابر۔ آخرت کا خوف، حساب کتاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد اور میزان ہے، اعمال کا میزان، حسنات اور سیئات کا میزان ہوگا، دیکھیں کس کو زیادہ وزن حاصل ہے تو اس سے اس کو نجات ملے گی، کوئی خوف نہیں ہے۔ یحذر الآخرہ، یہ مشرکین بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں؟ جی، آخرت کا خوف رکھنے والے مشرک نہیں ہوتے، اس کو ذہن میں رکھیں، غلط فہمی میں نہ رہے، اور ورنہ آنکھیں بند ہونے کے بعد تمہاری آنکھیں کھل جائے گی، اس وقت بات سمجھ میں آ جائے گی، فائدہ نہیں ہے، وہاں پھر افسوس کریں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اپنی اس ابدی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج چکا ہوتا، خالی آ گیا ادھر۔ جی، ندامت اور حسرت کی ایک عجیب دنیا میں گم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یحذر الآخرہ، سجدہ کرتے ہیں، عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور پھر یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف بھی رکھتے ہیں، اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ عابد، یہ مومن، یہ غیر مشرک، یہ صاحب جو مشرک نہیں ہے، وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے، اور اس کا موقف کیا ہے؟ موقف جو ہے خوف اور امید کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ جی، خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور امید کی وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ دونوں کی ضرورت ہے بندگی کے لیے۔ خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہے، اور جس کو کوئی خوف نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، یہ کریں وہ کریں، اس میں کیا حرج ہے، معاف ہو جائے گا، کیا ہوگا۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اور امید کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، جس کے پاس خوف نہیں ہے وہ
گناہ سے نہیں بچتا اور عبادت بھی نہیں کرتا. چنانچہ اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، اور مومن کو خوف اور امید کے درمیان میں ہونا چاہیے. اس موضوع کے اوپر بے شمار احادیث موجود ہے ہمارے ائمہ کی طرف سے. میں نہ قرآن پڑھتا ہوں نہ احادیث کا دیکھتا ہوں، ان دونوں چیزوں سے میں بے خبر ہوں، اس لیے میں نہ عبادت کرتا ہوں نہ خوف امید رکھتا ہوں. صرف امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے، انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران. کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں دو روشنی نہ ہو، دو نور نہ ہو. نور خیفت و نور رجاء، خوف کی روشنی اور امید کی روشنی. لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. اگر یہ خوف کا وزن کیا جائے تو امید سے زیادہ نہ ہو، اگر امید کا وزن کیا جائے وہ خوف سے زیادہ نہ ہو. دونوں برابر، جس کے پاس برابر ہے. خوف بھی اتنا ہے جتنا امید ہے، امید اتنی ہے جتنا خوف ہے. فرمایا کہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ، ہر عبد مومن کے دل میں دو نور ہوا کرتے ہیں. دوسری روایت میں فرمایا، یہلک المتکل علی عملہ ولا ینجو المجتری علی الذنوب الواثق برحمت اللہ. فرمایا کہ نجات نہیں ملے گی اس شخص کو جو اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے. میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میری بہت خدمات ہے، میں بڑا یہ عزادار ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور میرے لیے کوئی فکر نہیں ہے. اس کو نجات نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھا. جب اپنے اعمال کو وہ زیادہ سمجھتا ہے، حبت ہو جاتا ہے، نابود ہوتا ہے. یہلک المتکل علی عملہ، اپنے عمل پر بھروسہ کرنے والا ہلاکت میں ہے، اور اس کو نجات نہیں ہے. جی، عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے، بہت خدمت گزار سمجھتا ہے. جیسا کہ یہ اب اپنے عمل پر بھروسہ کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کا ارتکاب کرنے والا بھی ہلاک ہو جائے. یہ اللہ رحم الراحمین ہے. لا ینجو المجتری علی الذنوب، گناہ کرنے کے اوپر جرأت کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، اور اسے کہا جائے یار کیوں گناہ کرتے ہو، وہ بہت مہربان ہے، یہ میرے سارے گناہ معاف کریں گے، کوئی پرواہ نہیں، کرتے جاؤ. جی، اللہ کے رحمت کو گناہ کرنے کے جواز کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے. جی. پھر راوی نے پوچھا فمن ینجو، پھر کون نجات حاصل کرے گا؟ یہ دونوں تو نجات حاصل نہیں کریں گے، جس کے دل میں خوف بھی نہیں ہے اور جس کے دل میں امید بھی نہیں ہے. قال الذین هم بین الخوف والرجاء، کون نجات پائے گا؟ فرمایا وہ لوگ نجات پائیں گے جو خوف اور امید کے درمیان میں ہیں.
خوف اور امید کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ کأن قلوبہم فی مخلب طائر، اور ایسا جیسا کہ ان کے دل جو ہے وہ کسی پرندے کے، کسی شاہین کے پنجوں میں ہے، اور اس میں زبردست خوف بھی ہے اور اس سے بچنے کی امید میں بھی ہے، اضطراب میں ہے، خوف و امید کے درمیان اضطراب میں ہے۔ کأن قلوبہم فی مخلب طائر شوقا الی الثواب وخوفا من العذاب، عذاب کا خوف بھی بڑا ہے اور ثواب کا شوق بھی بڑا ہے ان کے دلوں میں۔ اس قسم کے روایت بہت زیادہ ہیں کہ مومن کو خوف اور امید کے درمیان میں ہونا ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین یعلمون جاننے والے، لا یعلمون نہ جاننے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی مومن اور مشرک کا برابر نہ ہونا ایسا ہے جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنا جو ہے وہ مربوط ہے، اللہ کی بندگی اس وقت ہوتی ہے جب اب یہ بندہ راز بندگی سے واقف ہو۔ جی، یہ جاہل راز بندگی سے واقف نہیں ہوتا۔ جی، اور اپنی زندگی کو وہ معقولیت دیتا ہے عالم، جو علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور رات اور دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ الگ، ایثار اور قربانی الگ، اور رات کی تاریکیوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر گریہ کرتے ہیں، چیخ چیخ کر روتے ہیں، یہ ہوتے ہیں عالم۔ جی، راز بندگی کو جانتے ہیں اور اپنی عبادت کو ہی سمجھتے ہیں، اور پھر خوف آخرت، وہ ذات جو قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کا اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنے والا، دوسروں کو جنت اور جہنم دینے والا خود ڈرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے، اس لیے راز بندگی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ کیوں ڈرتا ہے؟ ہم کہیں گے کیوں ڈرتا ہے؟ جی، وہ سوجھ بوجھ ہم میں نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ کہ اس مقام پر ہونے کے بعد کیوں ڈرتا ہے۔ جی، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ وہ اپنے عبادت کو ہی سمجھتا ہے، جی، اس لیے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے عبادت کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ کہیں کہ مجھے کیا خوف ہے، پھر ساری عبادت ختم ہو جائے گی۔ جی، میں نے بہت کام کیا ہے، بہت خدمت ہے میری، مجھے کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، وہ ساری خدمت اکارات ختم۔ اس کو خود بینی کہتے ہیں، اس کو بندگی نہیں کہتے۔ جی، راز بندگی کا سمجھنے والا اپنی عبادت کو، اپنی خدمت کو ہی سمجھ کر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، زار زار روتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ من قلت ذات و بعد سفر، زیادہ راہ تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ علی، آپ کے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے؟ جی، ہمارے اس سے پوچھے نا کہ تمہارے کیا کتنا زیادہ راہ ہے، کہا بہت ہے میرے پاس۔ یہ جاہل ہے، لا یعلمون، ان کو نہیں پتا۔ وہ یعلمون والا جو ہے وہ اس کی ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں زیادہ راہ تھوڑا ہے۔
آگے ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، لا یکون الرجل مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عالما لما یخاف ویرجو۔ دیکھ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خائف اور امید رکھنے والا، خوف کرنے والا اور امید رکھنے والا نہ ہو۔ اور وہ لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عالما، وہ خوف رکھنے والا، امید رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ عالم نہ ہو۔ عالم یہاں عالم سے مراد جو ہمارا جو عرفی عالم نہیں ہے، جس کو ہم مولوی مولانا جو اسلام وغیرہ کہتے ہیں، یہ سوجھ بوجھ، مذہبی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، وہ کسان ہے، وہ زمیندار ہے، وہ مزدور ہے، وہ عام آدمی ہے، لیکن عالم ہے۔ وہ عالم یعنی راز بندگی کو جانتا ہے، اس لیے وہ خائف اور راجی ہوتا ہے، یہ اس کے پاس علم ہے۔ حتی یکون عالما لما یخاف ویرجو، جس سے خوف کرنا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، اور جس کی امید رکھنا ہے اس کا بھی اس کو علم حاصل ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا، لا خیر فی العیش الا لرجلین عالم مطاع او مستمع واع، دو آدمیوں کے لیے نجات ہے، ایک وہ عالم جو اطاعت گزار ہے، اور دوسرا وہ سامعین جو سمجھ رکھنے والا ہے، واعٍ۔ جی، ایک آدمی جو بولتا ہے وہ عالم ہے، اور دوسرا جو سب سنتا ہے وہ سمجھدار ہے، وہ واعٍ ہے۔ یہ بولنے والا عالم ہے، سننے والا واعٍ ہے۔ یہ دو، بولنے والا اور یہ سننے والا، ان دونوں کو نجات حاصل ہے۔ بولنے والا بھی اللہ رسول کی باتیں کرے تو یہ اپنی رائے فکر کے اور بات نہ کرے، ان دونوں کے لیے نجات ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جو ان میں نہیں آتا، یہاں ایک مطلب ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کس چیز کے جاننے والے اور کس چیز کے نہ جاننے والے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا تمام علم اس میں آتا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے۔ علم کی تقسیم یہ استعمار نے تقسیم کیا، دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم، اسلام میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ تمام علوم جو ہے وہ اسلامی، تمام علوم دینی ہے، جو انسان کی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مفید ہے۔ یہ آیت شاہد ہے۔ نہیں کہا هل يستوي الذين يعلمون الفقہ والذین لا يعلمون الفقہ، نہیں کہا، یہ ایک چیز کا ذکر نہیں کہ اس لیے عمومیت ہوتا ہے۔ تمام علم جاننا، خود جاننا، یہ انسان کے کردار ساز ہوتا ہے، علم کردار ساز ہوتا ہے، اور علم سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔